مقدس دوسرے بارے کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر شخص کی پکار کو سنتا ہوں، ہر شخص کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کوئی بھی دعا مانگے، کہیں بھی دعا مانگے، مگر شرط یہ ہے جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگے، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ بارگاہ خداوندی ہے، کسی کی دعا کا قبول ہونا اس کی بزرگی، طہارت و پاکیزگی اس کے برگزیدہ ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر بزرگ، برگزیدہ اور مقبول الہی کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما کر ان کی مقبولیت کی، ان کی قبولیت کی ایک دلیل بنائی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے جب ندامت کے ساتھ خدا کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے برکت و نبوت کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تہ میں اللہ کو پکارا تو پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھوکی قوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا فرمائی اور حضرت عیسیٰ کی امت کے لیے آسمان سے خانے نعمت نازل فرمایا۔ اب یہ میں نہیں کہتا بلکہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جب حضرت آدم و حوا نے خدا کی بارگاہ میں التجا کیا تھا، مولا میں خطا کار ہوں، میں گناہ تو میری خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا تو ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اور خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کیا تھا، مولا اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک نبی مبعوث فرما دے، یعنی مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تہ میں خدا کو یاد کیا تھا، اے میرے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہر عیوب و نقائص سے پاک ہے، اے میرے مولا مجھے اس اندھیرے سے رہائی عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے نبوت کی وراثت کے لیے ایک بیٹا عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھوکی قوم کے لیے التجا کیا تھا، مولا میری بھوکی قوم کے لیے آسمان سے خانے نعمت عطا فرما دے، تو پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا تھا اور آسمان سے پکایا ہوا کھانا یعنی خانے نعمت نازل فرمایا تھا۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، قرآن کا اعلان بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر شخص کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں ہر شخص کی پکار کو سنتا ہوں۔ کوئی بھی دعا مانگے، کہیں بھی دعا مانگے، تو جب عام آدمی کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو انبیاء کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو جو انبیاء کا سردار ہوگا، محبوب خدا ہوگا، اس کی دعا کی
قبولیت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں ان کا نام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، کسی کی کوئی دعا باب اجابت سے نہیں ٹکراتی بلکہ زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ اب آؤ بارگاہ فاروقی میں عرض کرو کہ اے فاروق اعظم، آخر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا زمین و آسمان کے درمیان کب تک معلق رہتی ہے، کب تک لٹکی رہتی ہے؟ آخر ہماری دعا کی قبولیت کا آپ کوئی نسخہ بتائیں گے؟ تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن زمین پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اس وقت تک بار اجابت سے نہیں ٹکراتی ہے، اس کی دعا اس وقت تک خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ دعا مانگنے والا مصطفیٰ کی ذات کو درود نہیں پڑھ دیتا ہے، تب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو جس ذات پر دعا مستداد پر درود پڑھنے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت ملتا ہو، اگر وہ ذات گرامی کسی کے لیے دعا کر دے گی تو اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اب آؤ ذرا تاریخ کی روشنی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت چہیتے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے نبی کا شان نبوت میں جب افروز ہے، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، آخر تمہاری آنکھیں اشبال کیوں ہیں؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں نہ رہے ہیں؟ تمہارا چہرہ غمزدہ کیوں ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بات کو جب سوچتا ہوں تو آنسو تھمتے نہیں ہیں، ایک بات کو جب خیال آتا ہے تو آنسو رکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ کون سی بات ہے جو تجھے مارتی ہے، وہ کون سی بات ہے جو تجھے غمزدہ کر دیتی ہے؟ اللہ کے نبی کی گفتگو سن کر ان کو کچھ تسلی ہوتی ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہ سوچتا ہوں جب میدان محشر وبا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو ایک طرف کھڑا کر دے گا، نیکوکاروں کو ایک طرف کھڑا کر دے گا، جو لوگ نیک ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا اور جو لوگ گنہگار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا۔ لیکن یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ میں نے آپ کا لایا ہوا کرنا پڑھا ہے، میں نے آپ کا لایا ہوا اسلام قبول کیا ہے، اور یا رسول اللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نماز میں نے چھوڑی نہیں ہے، روزہ میں نے چھوڑا نہیں ہے، حج میں نے کیا ہے، صدقات و خیرات میں نے کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے نہ اپنے روزوں پر ناز ہے، نہ مجھے اپنے سجدوں پر گھمنڈ ہے، نہ مجھے اپنی اپنی عبادت پر ناز ہے۔ یا رسول اللہ اگر مجھے ناز ہے تو صرف محمد عربی کی دعوت پر ناز ہے، نہ دعوت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے۔ جو کچھ مجھے ناز ہے محمد مصطفیٰ کی ذات پر ناز ہے۔ اللہ اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روتے اس لیے ہوں کہ میری ماں ابھی تک مشرکہ ہے، میری ماں ابھی تک کافرہ ہے، میں نے اپنی ماں کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت کوشش کیا لیکن ناکام ہو گئی تک ہوں۔ یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں کل میدان محشر میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا صحابی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے صدقے میں جنت میں مقام عطا فرمائے گا، لیکن میری ماں میری نگاہوں کے سامنے جب جہنم میں جائے گی یا رسول اللہ تو میں اپنی ماں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کر کیسے برداشت کروں گا؟ یا رسول اللہ یہی خیال مجھے رہ کر رولاتا ہے، یہی خیال مجھے رہ کر اشکبار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ محبوب خدا ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اے اللہ کے نبی سرور کونین، یا رسول اللہ آپ میری ماں کے حق میں دعا فرما دے۔ اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت کو اٹھایا ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے حق میں دعا فرمایا ہے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ نبی کا اتنا کہنا تھا کہ وہ غمزدہ چہرہ مسکرانے لگا، وہ اشکبار آنکھیں آنسو بہانا بند کر دیتی ہیں، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کی دعا میں خدا کی عطا ہے، نبی نے کہہ دیا ہے تو خدا نے قبول فرما دیا ہے۔ اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں
اپنے گھر چلا جاؤں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ٹھیک ہے اپنے گھر چلے جاؤ. جب دروازے پہ پہنچتے ہیں, دروازے پر دستک دیتے ہیں, کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں, اور اندر سے ماں پوچھتی ہے کون ہے جو دروازے پر دستک دے رہا ہے. باہر سے بیٹا کہتا ہے ماں میں تیرا بیٹا ابو ہریرہ ہوں. اللہ اللہ. ماں کہتی ہے بیٹے دروازے پر کھڑے رہو, میں غسل کر رہی ہوں, میں نہا رہی ہوں. اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ دروازے پر کھڑے رہتے ہیں. ماں نے غسل کیا ہے, کپڑوں کو تبدیل کیا ہے, وضو کیا ہے, اور اس کے بعد دروازے پر آئی ہے. دروازہ کھولا ہے, سامنے لخت جگر کو دیکھا ہے تو پڑھنے لگی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب تو ابو ہریرہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. الٹے قدم بھاگتے ہوئے پھر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, لیکن پہلے گئے تھے تب بھی رو رہے تھے, اب گئے ہیں تب بھی آنسو بہا رہے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ آخر اب کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے جو آنسو بہ رہے تھے وہ غم کے آنسو بہ رہے تھے, اب جو آنسو بہ رہے ہیں وہ خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے, میری ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دیا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا, اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا, دلہن بن کی نکلی دعائے محمد. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.